الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے زنا کی قباحت اور زنا کے نقصانات اور زنا کار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی وعید، کیونکہ آج ہمارے سماج میں زنا جیسی مہلک بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زنا اسلام میں ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے۔ زنا شریعت مطہرہ میں ایک سنگین اور بھیانک جرم ہے، اسی لیے شریعت نے زنا کے تعلق سے زبردست پابندی لگائی ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ جب آپ اس کی سزا سنیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ فرمایا اگر شادی شدہ ہے اور زنا کیا ہے تو اس شخص کو آدھا زمین پہ گاڑ کر مجمع عام میں بیچ چوراہے پر آدھا زمین گاڑ دیا جائے، اور آدھا جو بچے تمام لوگ مل کر پتھر سے مار مار کر اس کی روح نکالتے ہیں۔ جو شادی شدہ لوگ زنا میں مبتلا ہو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا میں مبتلا ہوا ہے تو فرمایا اس کو 100 کوڑا مارا جائے، اور وہ بھی کوڑا ایک کوڑا میں حالت اس کے خراب ہو جائے، یعنی 50 تک وہ چلا ہی جائے گا۔ یہ سزا ہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا سخت جرم ہے اللہ کے نزدیک اور شریعت اسلامی میں۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو آج کے دور میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ذریعے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان اگر 2 پیسے اس کو ملے، پیسہ خرچ کر کے پیسے کے ذریعے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ 2 راستے ہیں، ان دونوں راستوں کو بند کریں۔ میرے نبی نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کیا فرمایا؟ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اس کی تباہی بالکل مسلم ہے۔ میں وعید بتا رہا ہوں کتنا سخت جرم ہے۔ کیا فرمایا؟ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اس قوم کی تباہی اور بربادی بالکل مسلم ہے، یعنی کوئی اس شخص کو، اس قوم کو
تباہی اور بربادی سے نہیں روک سکتا سوائے کہ وہ زنا سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اور سود سے وہ باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ آج آپ غور کر لیجئے، سود کے معاملے میں بھی اور زنا کے معاملے میں بھی آج کی ٹاپک ہے سود نہیں بلکہ زنا۔ کیا حالات ہو گئے ہمارے سماج کے، بے حیائی، جی بے شرمی، زناکاری، بدکاری عام ہوتی چلی جا، بد اخلاقی، بد کرداری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اپنے بندوں کے اوپر۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، جی قریب مت جاؤ۔ بچے کو کہتے نا آگ ہے قریب مت جاؤ، کیوں قریب جاؤ گے تو ڈالنا تو دور کی بات، اس کی تپش سے تم جل جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو اس کے آلات ہیں، جو اس میں زنا میں مبتلا ہونے کے راستے ہیں، اس راستے پر مت جاؤ۔ کیوں؟ انہو کان فاحشہ، بے شک وہ گندگی ہے، گندا عمل ہے، گندا کام ہے، وساء سبیلا، اور وہ برا راستہ ہے۔ اب آپ کو متنبہ کر دیا گیا، آپ کو فلاں راستے پر نہیں چلنا ہے، کیوں؟ گندگی ہے، برا راستہ ہے۔ اب آپ سمجھیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے نوجوانوں کو سنبھالیے، اپنی بچیوں کو سنبھالیے، نگرانی کیجیے، خود بھی بچیے اور اپنے بچے اور بچیوں کو بچائیے۔ کیوں؟ وعید تو میں نے بتا دیا، آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح زنا جس سماج میں پھیل جائے، جس شہر کے باشندوں کے لوگ اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یہ اخلاقی بیماری ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس ظالم قوم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ کس ظالم قوم پر؟ جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج سماج میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسا محسوس ہوتا ہے ذلت میرے مقدر میں ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ ہمارے حالات اتنے برے ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کی نگرانی چھوڑ دی، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کون دوست ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کی نگرانی چھوڑ دی، کہاں جا رہی ہے، کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر آپ نے توجہ نہیں دی، یہ زنا کے قریب جانے کا راستہ ہے۔ سنبھلیے، سماج کی فکر چھوڑ دیجئے، اپنے اپنے گھر سے سب لوگ لے کر چلے۔ کیا فرمایا؟ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس کی ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، رزق سے بھی لوگ پریشان۔ عام حالات آپ دیکھ لیجیے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی بولنے والا نہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ، ایک قانون آپ کو بتا دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس برے عمل سے بچیں اور بچائیں۔ کیوں؟ پھر یہ ہو جائے گا نہیں بچیں گے تو رزق میں تنگی کر دی جائے گی، مال اور عمر میں خیر و برکت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کب؟ جب زنا میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، برکت ختم، عمر ختم۔ سمجھلیے آگے فرماتے ہیں جو قوم زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے، متعدد جان لیوا بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ جان لیوا بیماری جو ماضی میں کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھ لیجیے، سننے میں آ رہا ہے، جو ماضی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہے بیماری، وہ بیماری مبتلا کر دیا جائے گا۔ کب؟
جب اس مہلک بیماری میں ہم مبتلا ہو جائیں گے تب۔ آج دیکھیے زنا عام ہو گیا ہے، کہیں پیسے سے اور کہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے توسط سے، کہیں دوستی کے نام پر۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص سے غضبناک ہوتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، کس سے؟ جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے اس سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ زنا کی وجہ سے دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت اور سیاہ ہو جائے گا اچھے کام کی توفیق نہیں ہوگی، اچھے کام کا ایک جذبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا دل اور سیاہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص زنا میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کرنے سے غربت، فقر و فاقہ سے دوچار ہوتا ہے۔ جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے، زانی کا دل اللہ کی محبت اور اس کی یاد سے خالی رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے نفس میں خباثت ہی کو جنم دیتا ہے، اور ہمہ وقت یعنی ہر وقت بدکاری کے لیے موقع کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج کیا حالات ہیں؟ ہمارا دل کیا کرتا رہا؟ ہر وقت کیا چاہتا ہے؟ زنا سے دنیا میں سخت عذاب آتا ہے، زنا پر خرچ ہونے والی دولت کا بے حساب خسارہ ہے، زنا کار کے لیے برزخ میں دردناک عذاب ہے، قیامت کے دن زانی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، بوڑھے زانی سے اللہ بات نہیں فرمائیں گے، عام زانی کو اپنی عظیم الشان نعمت جنت سے محروم فرما دیں گے۔ لہذا زنا کے قریب نہ جائیں اور زنا سے خوب بچیں۔ کیوں نہیں بچیں گے؟ تو یہ جو بتایا گیا اس برائی میں اور اس عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ لہذا اپنے اپنے گھر میں اپنے بچے اور اپنی بچیوں کی فکر کیجئے، ان کو بتائیے زنا کی خرابیاں، قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی طاقت، یہ تعلیم دیجئے تاکہ انہیں ڈر محسوس ہو اور وہ قدم بڑھانے سے پہلے فوراً وہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ کرنے کے لیے تو کر لیں گے لیکن یہ سب نقصانات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مہلک بیماری سے بچنے والا بنائے اور اپنے آل اولاد کی فکر کرنے والا، اپنے دوست احباب متعلقین کی فکر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔